ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن یہ چیز اگر ہمارے آل اولاد کو مل جائے تو ہم خوش نصیب ہو جائیں گے. پھر ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر کے خواتین میں اگر یہ چیز آ جائے نا، قرآن پڑھنے کا شوق، کہ ہمارے بچے فون سے، ٹی وی سے زیادہ اگر قرآن کے شوقین بن گئے تو پھر سمجھو آپ کی تربیت کامیاب ہو گئی. اس کے لیے سب سے پہلے ہم بڑوں کو اس کا عادی بننا پڑے گا، اس لیے کہ بچے اپنے بڑوں کو جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. اگر ہم فون میں ہوں گے تو وہ بھی فون میں ہوں گے. 5 خامیاں، عیب ایسے ہیں جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں عوام کے اندر. سب سے پہلی چیز، علم کی کوئی کمی نہیں ہے، جانتے تو سب ہیں مگر ماننا بڑا تھوڑا ہے. حالانکہ اللہ کے یہاں فیصلے جاننے کی بنا پر نہیں ہوں گے، ماننے کی بنا پر ہوں گے کہ تم کتنا مانتے تھے. جانتے تو ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہے، پڑھتا کتنے تھے، نمازیں کتنی ادا ہوتی تھیں. کہ اللہ کے یہاں کوسا ہے مسئلہ، مان. وہ اگر جاننے پر فیصلے ہوتے تو پھر شیطان تھوڑی نا کم جانتا ہے، کتنا کچھ نہیں جانتا شیطان، تو سب سے پہلے تو وہ نمبر میں کھڑا ہوتا. پھر تو ہم جانتے ہیں مگر مانتے بہت تھوڑا ہے. یہ پہلا عیب ہے جو اکثر پایا جاتا ہے. نمبر 2، اللہ کی نعمتیں الحمدللہ مانگنے پر، کوشش کرنے پر مل جاتی ہیں، ہم استعمال بھی کرتے ہیں مگر شکر نہیں ادا کرتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں اللہ کی، کھا زندگی بھر دانتیں ٹوٹ گئیں مگر زبان ہے کہ ہمیشہ ناشکری کرتی ہے. یہ دوسرا عیب ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا. اللہ اسے دور فرمائے. کیا ہے کہ ہم نعمتیں اللہ کی لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں مگر شکر نہیں کرتے. تیسرا میرے عزیزوں، گناہ کرتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرنا، یہ عقل کے ختم ہونے کی دلیل ہے. توبہ کی امید پر گناہ کرنا کہ کل توبہ کر لوں گا، شام میں توبہ کر لوں گا، گناہ ہوا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے. توبہ کی امید پر گناہ، اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کر رہا ہے کہ بھی کل توبہ کر لوں، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا. یہ دونوں چیزیں عقل کے خراب ہونے کی دلیل ہیں. اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ ان کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، دیکھو آج کے زمانے میں بھی بات فٹ آ رہی ہے، ان کے اپنے زمانے میں، جبکہ ان کا زمانہ کتنا بڑا نیک ہوتا تھا. تو وہ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی، استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے، ہماری توبہ خود توبہ کی محتاج ہے. یہ تیسری بات ہے کہ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے. چوتھی چیز یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم مردوں کو، میتوں کو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے. روزانہ سن رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اور ساتھ میں بعض جنازوں کے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں مگر حالات یہ ہے کہ عبرت نہیں لیتے. ایک واقعہ لکھا کتاب کے اندر، پڑوسی میں انتقال ہو گیا تو پڑوس نے، جن کا انتقال ہو گیا ان کا جو پڑوس تھا، تو انہوں نے اپنے گھر میں کہا کہ بھئی دیکھو، اپنے بیوی بچوں سے کہا ہمارے پڑوس میں انتقال ہو گیا ہے، اب ہم ان کے صدمے میں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ ہم ان کے پڑوسی ہیں. اس لیے اس نے اپنے بیوی بچوں سے کہا 1 مہینے تک ہمارے یہاں ٹی وی آن نہیں ہوگی، کوئی گانے بجانے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پڑوس میں انتقال ہونا بالکل ہماری طرح ہے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اگر ہم نے ٹی وی چلائی تو اس مرحوم کے گھر میں کیا گزرے گی. تو اپنے بیوی بچوں کو اس نے نصیحت کی، سب نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم کچھ دن تک نہیں چلائیں گے تاکہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. 4 دن گزرے تھے، جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں ٹی وی چل رہی تھی. یہ حالت ہے. حالانکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو قبرستان میں جب تک میت کو دفن نہیں کرتے اتنا روتے. بعض دفعہ جس جنازے میں میت کو لے جاتے اسی جنازے میں واپس وہ بے ہوش ہو جاتے تو ان کو ڈال کر لگاتے تھے.
ایسا زمانہ تھا کہ پورا پورا مجمع جانے والا جنازے کے ساتھ روتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رشتہ دار کون ہیں۔ اور پانچواں عیب ہمارے اندر یہ ہے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم نصیحتیں بہت سنتے مگر عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کثرت تلاوت رکھیں گے، روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ زندگی میں یہ ایک عمل کم سے کم جاری کرو انشاءاللہ، دیکھو کتنی نورانیت پھیلتی چلے جائے گی زندگی میں۔ کوئی دن مس نہیں کرنا، تلاوت ہفتہ ہو، اتوار ہو، اچھا زیادہ نہ ہو سکے تھوڑا پڑھ لیں مگر پڑھ لیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم قرآن کو نہ دیکھیں، قرآن ہمیں نہ دیکھیں انشاءاللہ۔ زندگی گزارو ایسی تو پھر قرآن بھی تمہیں پل صراط کا راستہ پار کرنے تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ، بشرطے کہ تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑو دنیا میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور طرف جنت کے جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 130 پر 3 ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جلدی کرو، کوشش کرو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، کہ اللہ اگر معاف کر دے تمہارے کوشش کی وجہ سے، تمہارے دوڑنے کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے، وجنت، تو پھر بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے۔ جنت کیسی ہے؟ ارضھا، اس کی چوڑائی بتائی گئی، صرف جنت کی جو چوڑائی ہے وہ بتائی گئی، کیا ہے؟ السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے، تو سوچو لمبائی کتنی ہوگی۔ اعدت، تیار کر دی گئی ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ دیکھو اوپر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور دوڑو گے تو جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھانے کے لیے کہا گیا آسمان و زمین اس سے بھی بلند ہو سکتی ہے۔ اور یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، آپ کو بار بار قرآن پاک میں یہ مضمون، یہ عنوان آپ کو ملے گا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ حالانکہ میرے عزیزوں، جو اللہ کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے، جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن ایک، شریعت ایک، تو پھر یہ اللہ کی اطاعت الگ سے، رسول کی اطاعت الگ سے کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ بعض جگہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہیں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم نے نبی کی بات مانی گویا کہ تم نے اللہ کی بات مان لی۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی ذات سے نہیں بولتے، یہ بولتے تب ہیں جب اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ کوئی بھی بات نبی کی زبان مبارک سے یہ کب نکلے گی؟ جب اللہ چاہیں گے، اور جو اللہ چاہیں گے وہی نکلے گا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جو بتایا جا رہا ہے، جو اتارا جا رہا ہے، بس وہی بولتے ہیں نبی۔ نبی کبھی بھی اپنی ذاتی بات کوئی نہیں بولتے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہر وہی بات نکلتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، جو اللہ پاک
کی اطاعت ہے وہی نبی کی اطاعت ہے، تو پھر الگ الگ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور یہ عنوان قرآن میں بار بار ہے۔ جب کوئی چیز میں فرق نہیں ہے تو پھر الگ الگ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بعض چیزیں قرآن میں مجمل بیان کی گئی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ مجمل ہے، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھو کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھنا ہے یہ تفصیل قرآن میں نہیں ہے، بس قرآن میں کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، مگر یہ جو پوری ترتیب ہم جو نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ جو پوری ترتیب نماز میں قرآن میں کہاں ہے؟ کہ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد قرات، پھر اس کے بعد قیام، پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد قومہ، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر دو کے درمیان میں جلسہ، پھر آخر میں قیدہ، یہ جو پوری ترتیب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو بعض چیزوں، اچھا زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اتنا کہہ دیا قرآن نے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کس میں کتنی زکوٰۃ نکالنا، سونے میں کتنی نکالنا، چاندی میں کتنی نکالنا، اگر 100 بکریاں ہیں تو اس میں کتنی، اگر گائے پالتے ہیں تو اس میں کتنی، اگر اونٹ ہے تو اس میں کتنی، اگر ہم کھیتی چلا کر زمین میں اناج اگاتے ہیں تو اس میں عشر، اس میں کتنا ہے، یہ ساری تفصیل الگ الگ ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو کچھ چیزیں قرآن میں مجمل بیان کی گئیں، باقی اس کی تفصیل، جیسے کل سود کے بارے میں آیا، سود کی 3 قسمیں، ایک کا ذکر قرآن میں ہے، باقی 2 کی حدیث میں ہے۔ اب یہ جو مجمل بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل کون بیان کریں گے؟ اللہ کی طرف سے بیان کی جائے گی، مگر بیان کرنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو آپ کیا بولتے ہیں؟ میں کیا بولیا وچ کرنا، مگر کیسا کرنا؟ انہوں بولتی، ذرا غور سے سن لے، میں کیا بولیا؟ وچ کرنا، مگر کیسا کرنا انہیں تو سمجھا البا کہتی ہیں، ٹھیک ہے کام ہمارا اچھے، مگر طریقہ انہیں بولتا ہے۔ تو یہ ہے نماز پڑھنا اللہ کا حکم، کیسے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے۔ ان کو حضرت جبریل نے آ کر سکھایا، 2 دن حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں، اور طریقہ بھی سکھایا۔ حج کرنے کا حکم قرآن میں ہے، کیسے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ اپنی امت کو بتا دو۔ روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کا حکم ہے، پھر روزہ کہتے کسے ہیں آپ رکھ کے دکھائیں کیسا کرنا ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی نا، حالانکہ بات ایک ہی ہے، مگر عنوان اللہ کا، طریقہ نبی کا، اور دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ اگر قرآن میں بار بار یہ نہ کہا جاتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، تو بعد میں آنے والے کچھ جاہل، کچھ ناواقف، کچھ نادان لوگ یہ کہتے کہ بھی ہمیں تو بس قرآن میں کتنا ہوتا عمل کرتی۔ حالانکہ آج پھر بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن میں کتنا ہوتا حضرت ہم نہ دوسرا تیسرا نکو گتی۔ ارے ابھی حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نہ کیا بھی نہ، نعوذ باللہ، ہم نہ کیا بھی نہ کو، ہم نہ قرآن بس کافی ہے۔ حدیث کو مانتے نہیں کہتے، قرآن کو مانتے کہتے، حدیث کو نعوذ باللہ نہیں مانتے۔ ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، ہمیں خالی قرآن پر چلتی سو، ہم نہ حدیث کیا بھی نہ کو۔ تو جب تمہیں حدیث کا انکار کرے تو پھر تم نہ یقین کیسا کہ قرآن یہ کر گو، اس لیے کہ جن نبی کی حدیثوں کا تم انکار کر رہے ہو اسی نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ جب تم نبی کے احادیث کا انکار کر رہے ہو نعوذ باللہ، تو تم انہی نبی کے قرآن کو بھی تم انکار ہی کر رہے ہو۔ تو یہ طبقہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بس قرآن پر، حالانکہ باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، بیہقی کے اندر موجود ہے، ایک ہی عنوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اے میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا تم ہوشیار رہنا، کہیں تم ٹیک لگا کر تکیے سے پیر لمبے کر کے آرام سے بیٹھ کر یہ نہ کہہ دینا لا ادری ما وجدنا فی کتاب، ہمیں تو بس قرآن ہے باقی ہم کچھ نہیں جانتے۔ کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں تو بس کس پہ عمل کرتی، قرآن پہ عمل کرتی، باقی ہم نہ نکو، کہیں تمہیں بول ڈالیں گے بات یہ نبی نے خود منع فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں یہ سمجھنا ہے کہ بار بار جو قرآن میں یہ عنوان آئے گا اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اس کا مطلب ہے بات تو ایک ہی ہے مگر حکم اللہ کا، طریقہ نبی سے دیا جا رہا ہے، تو دونوں کی اطاعت ضروری ہے، ورنہ بعد میں آنے والے لوگ نعوذ باللہ اس کا انکار تو پھر بھی کر بیٹھے ہیں اور زیادہ کر دیتے ہیں۔
اب آگے بڑھیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, مغفرت کی طرف دوڑو. مغفرت کے کئی معنی صحابہ نے بیان فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں مغفرت سے مراد فرائض ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے فرائض ادا کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں مغفرت سے مراد اسلام ہے. مطلب کیا ہوا؟ دوڑو اسلام کی طرف. حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں یہاں مغفرت سے مراد جہاد ہے کہ دوڑو جہاد کی طرف. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہاں مغفرت سے مراد ادائے اطاعت ہے کہ دوڑو اللہ کی اطاعت کی طرف. سب نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا. بہرحال جو بھی ہو, مغفرت کو مغفرت کے معنی میں رکھیں, مغفرت کو اسلام کے معنی میں رکھیں, مغفرت کو جہاد کے معنی میں رکھیں, مغفرت کو اطاعت کے معنی میں رکھیں, مغفرت کو توبہ کے معنی میں رکھیں, چاہے کچھ بھی ہو. وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, دوڑو مغفرت کی طرف. اللہ معاف کر دے, اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہر وہ کام کرو زندگی کے اندر جس سے اللہ خوش ہو جائے, معاف کر دے. انسانوں پر بھی رحم کرو, جانوروں پر بھی رحم کرو. حضرت سلیمان کا واقعہ لا کر قرآن میں بتایا گیا کہ چونٹی پر کیسے رحم کیا. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, کیا یہ چونٹیوں گھر میں داخل ہو جاؤ, کہیں کوئی تمہیں لشکر کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو. چونٹیوں پر رحم کیا گیا. کرنے والوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. کرنے والے ایک محدث ہیں جو حدیث لکھ رہے تھے. سیاہی کا زمانہ تھا, جب پین سیاہی میں ڈبا کر اٹھایا تو ایک قطرہ اس میں اٹک گیا اور فوراً مکھی آ کر بیٹھ گئی. انہوں نے چھوڑ دیا کہ مکھی پہلے پیاسی ہوگی, پی لیں دے دے. مکھی پی گئی اور پھر اڑ گئی. اس بات پر محدث کی مغفرت ہو گئی. ایک مکھی کی پیاس بجھانے پر, ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر. یہ ہے مغفرت. مغفرت کی طرف دوڑو پورے یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. اور یقین اور ایمان کیا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے. حقیقت وہی ہے جو اللہ کرتے ہیں. جو نظر آ رہا ہے, جو مشاہدہ ہے, یہ سب کیا ہے؟ دھوکہ ہے. نظر کیا آ رہا ہے؟ پیسہ ہے تو زندگی اچھی, یہ نظر آ رہا ہے, حالانکہ یہ دھوکہ ہے. پیسے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی پریشان ہیں. جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے کہ میں بڑا مضبوط انسان ہوں, مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, میں صحت مند ہوں. دھوکہ ہے. اللہ چاہے کل کا کل بیڈ میں پڑا ہو سکتا ہے, ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے, وہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. دیکھو حضرت, ایک مثال دوں قرآن سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا, قرآن میں 3 جگہ اللہ نے فرمایا عصے کے بارے میں. جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور سامنے جادوگروں نے رسیاں ڈال دی تو وہ کیا بن گئے؟ سام بن گئے. اب عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اگر سام سے بچنا تو لٹھی سے ذرا لٹھی ریت کیا کرنا, عصا راحت کیا کرنا, لکڑی ریت کیا کرتی. سام سے بچنے کے واسطے کچھ نہ کچھ تو مدد ملتی ہے نا, ذرا اسے ہٹائے جائے ڈنڈے سے, نہیں تو اسے مارے جائے ڈنڈے سے. اگر ہاتھ سے چھڑ گا تو کیا عقل کیا بول رہی ہے؟ سو ہے سو ڈنڈا بھی ہاتھ سے چھڑ گا تو بات ہے. سام سے کیسا بچتے تمہیں, وہ بھی سام پاں. جب اس ایسے مومنٹ میں جب سامنے سے ایک سانپوں کا ایک جم غفیر آ رہا ہے, اکٹھا ڈھیر سارے سانپ آ رہے ہیں, اس وقت کم سے کم لاٹھی ہو تو انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ لاٹھی سے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تو بچایا جا سکتا ہے. مگر اس وقت اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان القی عصاک, اپنا عصا زمین کو ڈالو کر. حالانکہ ہمارے عقل کے حساب سے مارو کنا تھا, سو ڈنڈا لے کو سام کو مارو بھگاؤ. حالانکہ اللہ کیا بول رہی؟ وہ ان القی عصاک, ڈنڈا نیچے چھوڑو کری. ایسے ٹائم پر ڈنڈا پکڑنا, سو ڈنڈا چھوڑو کری. ظاہر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈنڈا چھوڑنے دینے سے, عصا چھوڑ دینے سے سانپوں سے خطرہ ہو سکتا ہے, مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ, جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم لکڑی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, دھوکہ ہے. اللہ فرمانا لکڑی چھوڑو, تو حضرت موسیٰ ڈال ڈالے نیچے, زمین میں ڈال ڈالے. اب خالی ہاتھ ہو گیا. آخر عقل چیختی ہے, چلاتی ہے, شور مچاتی ہے, کیا کر ڈالے ایسا تو کرو, ڈال ڈالے نیچے. اب کیا ہوا؟ ایسا بنے اسے اژدہا اللہ کہ سارے سانپوں کو ایک نوالا بنا کھا گا انہیں. حقیقت کیا ہے اور نظر کیا آ رہا تھا؟ وہی ڈنڈا, وہی ڈنڈا.
فرعون کا لشکر پیچھے ہے, سامنے سمندر ہے. پورے جنے ساتھیاں بول ڈالے کہ موسیٰ کیسا کی تیسا کی زندگی گزارتے تھے, تمہیں ہم نہ اکسا کو بہکا کو فرعون کے خلاف کھڑا کرنے یہاں لے لگا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے انسانوں کا سمندر ہے, اب جانا تو کہاں جانا, تو کہاں جانا. انا لمدرکون, ہم تو ختم ہو گئے, ہم تو برباد ہو گئے, نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے, ہم تو ختم ہو گئے. انا لمدرکون, یہ آنکھیں بول رہی ہیں سب کے بھی, جو نظر آ رہا وہ شنپم بول رہی ہوں. اللہ کیا بول رہی ہے, جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ کیا کرنا, کیا کرنا, کیا بول عقل کیا بول رہی ہے, ڈنڈا لے کو فرعون کے ساتھ مقابلہ کرو. ڈنڈے سے کتنا ہو سکتا ہے, لڑو کرنا تھا سو, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کتنا ہو سکتا ہے, دشمن سے مقابلہ کرو, اپنی حفاظت کرو. مگر اللہ کیا بول رہے, ڈنڈے سے سمندر میں مارو. انضرب بعصاک البحر, کہ سمندر کو مارو کریں, فرعون کو مارو کر کے بولنا سو, عقل بول رہی ہے سو, کسے مارو, ڈنڈے سے فرعون کا سر پھوڑو, ڈنڈے سے دشمن کا سر پھوڑو کرنا تھا سو, عقل کے حساب سے. مگر اللہ کیا فرما رہی, انضرب بعصاک البحر, سمندر کو مارو. اب سمندر پر مارے کیا ہوگا, کیا ہے, کیا دکھ رہا تھا نظر کو, اور اللہ نے کیا دکھایا, وہی موسیٰ, وہی عصا, وہی لوگ. جب سمندر پار ہو گئے اور دور چلے گئے ایک میدان میں, وہاں پانی کا ایک نام و نشان بھی خطرہ نہیں, سب جنے پیاسے, جو پانی تھا ختم. سب جنے بولے موسیٰ پیاس لگ رہی ہے, پانی پانی پانی. گئے. اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے, عصا ہے. کیا کرنا سو, ذرا کم سے کم لکڑی سے کھودے تو ذرا نیچے سے پانی تو بھی نکلنا نا زمین سے. ظاہر یہی کہہ رہی ہے عقل کہ اس ڈنڈے سے کھودو, ذرا نیچے تک کھودو, ہو سکتا ہے شاید زمین سے پانی آ جائے. یہ ظاہری شکل ہے. اب اللہ سے پوچھ رہے حضرت موسیٰ, یا اللہ کیا کرنا, پانی ہونا ہم نہ. بولے انضرب بعصاک الحجر, اب یہ پتھر کو مارو کریں گے. سبحان اللہ, عصا وہی ہے, اب کہاں مارنا ہے, ارے پتھر کو مارا تو ٹوٹ جاتا بھی ڈنڈا, بعد میں کھود بھی نہیں سکتے, عقل کا کہنا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, پتھر کو مارو. سبحان. اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اپنے عصے سے پتھر کو مارے, 12 چشمے اللہ نکال ڈالے پانی کے. اب دیکھو, سمجھ نہیں, یہ ہمیں عصا پکڑ لے کے بڑی دکان کا عصا, بیوی بچوں کا عصا, دولت کا عصا, سونے چاندی کا ڈال لوگوں تو نہیں ہوتا. حضرت کہاں سے ہوتا ہے, یہ ڈال ڈالے تو کیسا, دکان چھوڑ ڈالے تو کیسا, دکان چھوڑ ڈالے تو کیسا, بیوی بچوں کو چھوڑ کو 3 دن نکلو بھائی, 40 دن نہیں ہوتا. حضرت چھوڑ ڈالے تو کیسا, بیوی مان رہے نہیں, بچے مان رہے نہیں. پھرنے جانا تو 10 دن دوستوں کے ساتھ چلے گئے, جب بیوی بچے مان لیتی, 3 دن نکلو گا تو گھر میں نہیں مان رہی, آسان نہیں چھوڑ رہی ہمیں. حضرت موسیٰ کے طرح ایسا چھک چھک چھوڑ دینا ہمیں, وہ آسان ہی چھوٹ رہا ہمارے سے, دنیا کا آسان ہی چھوٹ رہا. پیسہ ہے لگاؤ اللہ کے راستے میں, لگیں گے, کہتے ہیں لگیں گے, ارجنٹ کیا ہے, دی ہمیں رمضان میں بھی دیکھو ہی, پھر اور کیا دینا, سو آسان ہی چھوٹ رہا ہاتھ سے. اللہ کیا بول رہی, چھوڑ دکھا تو میں پھر, نہیں ہوتا حضرت. وہ ایک جنا اندھیرے میں جنگل میں جاتا تھا, اچانک پاؤں سلپ کو گر گا, اچانک پاؤں پس لیا, اندھیرے میں جنگل میں جا رہا, معلوم نہیں کہاں ہے کدھر ہے, اچانک پاؤں پسل گا, گر گا, ہوا میں اڑنے کو ہے, نیچے معلوم یقین ہوگا مر جاتا ہوں, نیچے گرتے ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے میرے کو, اڑنے کو جا رہا ہوا میں. اب آخری درجہ سوچا, اڑتے اڑتے, یا اللہ بچا لے گیا, کیا کہتے, یا اللہ بچا لے, فوراً ٹہنی دیا لے, اللہ ٹہنی پکڑ لیا گھٹ, اللہ بچا لے, اللہ بچا لے, خوش بھی ہوگا, اللہ تو بچا لیا مجھے, عصا پکڑ لیا ہوگا. پھر غیب سے آواز آئی, جو اللہ تجھے بچا کو ہے وہ اللہ دوبارہ بچاتا, عصا چھوڑ گئے, ٹہنی چھوڑ. غیب سے آواز کیا آئی, دوبارہ ٹہنی چھوڑ, جو اللہ پہلے بچایا وہی اللہ دوسری مرتبہ. اب نہیں ہوتا چھوڑنے, ہوا چھوڑا تو ہوگا, کیسا کہ ایک مشکل سے مل گئے, اب چھوڑ دے تو یہاں آ کو پھنس جاتی تھا, صبح تک لٹک لے کو تھا. جیسے ہی سورج نکلا, اجالا آیا, دیکھا تو زمین اتنی دور تھی, خالی زمین اتنی دور تھی. عصا ملے تک میں یہ کرنا ہوتا ہوں, میں ہم نہ دینا تھا حضرت دولت, میں ایسا لٹاتا, خالی باتاں چھو
یہ پھسکاٹی باتیں ہیں دیکھو انہیں چھمنا غلط کریں سو ہم نہ کیا حضرت و دولت اللہ کسی کسی کے دیا ہم نہ دینا تھا ہمیں دکھاتے تھے ان کو دیتی جگ چھپ جاتی وہاں دکھتے ہی نہیں خالی بولنے کے باتیں ہیں ہم نہ دینا تھا یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے کیا بھی ہونے جانے کا نہیں ہے دیکھتے دیکھتے عمر گزر گئی ہماری بھی اس سے اللہ نہیں دیکھو ہے سو میری بات کر رہا ہوں سر ماشاء اللہ آپ سب تو شریف احباب ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ دوڑو کوشش کرو آگے بڑھو مجاہدہ کرو قربانی پر قربانی پیش کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرو اگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہارا بیڑا پار ہے اگر اللہ تم سے راضی تو تمہارا بیڑا پار ہے اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا تو تمہارا بیڑا پار ہے اگر اللہ نے تمہیں قبول کر لیا تو تمہارا بیڑا پار ہے فرمایا پھر کیا ہوگا وَجَنَّةٍ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت حاصل کرنے پر جنت عطا فرمائیں گے اب یہاں کوئی ایک فرقہ اٹھا دنیا میں جسے معتزلہ کہتے ہیں انہوں کیا بولے جنت جہنم کر کو جو قرآن میں ہے نا کریکٹ چھے مگر اب بھی اللہ پیدا کر کو نہیں وہ آخرت میں اللہ پیدا کرتی سو کہ انہوں جنت جہنم کا جو ذکر ہے قرآن میں یہ ذکر ہے مگر اب فی الحال نہیں ہے انہیں قیامت کے دن ہو سکتا ہے شاید اللہ پیدا کر دو دی اب اس کا کیا جواب دیتی کی بھی تمہیں کی نہیں مانتے جنت جہنم اب ہے کر دکھ رہی نہیں نا ہم نا دکھی تو مانتی اچھا جو چیز نہیں دکھتی نہیں مانتے تمہارے پردادا تمہیں دیکھے نہیں کیا تمہارے پردادا نہیں تھے 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے زمانے میں رہے کتنے کے نام یاد ہیں تم نا 100 کے نام بڑی مشکل سے یاد رہیں گے زیادہ سے زیادہ 500 یاد رہیں گے 313 اگر اصحاب بدر بھی یاد کر رہے تو نامہ تم نہ یاد نہیں تو مطلب کیا 1.25 لاکھ صحابہ نہیں تھے کر کو جو چیز نظر نہیں آئے وہ نہ ہو یہ کوئی تھوڑی نہ ضروری ہے کتنے بڑے بڑے ستارے مشتری زحل اتارید کتنے بڑے ستارے ہیں کسی بھی دیکھ کو نہیں کیا مطلب نہیں کر کو جو چیز دیکھ کو نہیں جو نظر نہیں آتی وہ نہ ہے یہ فضول چیز ہی نہیں جنت ہے اللہ نے کیا اللہ کا فرمان ہے اعدت ہم نے تیار کر دی جنت ہم نے تیار کر دی تو پھر اب تمہیں کیا بول رہے ہو جنت نہیں ہے اللہ بعد میں پیدا کر دیں گے کو ارے کم وقتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات میں جو اٹھایا تھا آسمانوں پر جو بلایا تھا ہمارے پیارے نبی کو تو کہاں گئے تھے ہمارے نبی جنت کو بھی گئے تھے اور جہنم کو بھی جب جنت اور جہنم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لگا کہ بولی تو پھر اب انکار کرنے کا کیا مطلب انکار کرنے کا کیا مطلب جب نبی نے دیکھ لیا تو ختم قصہ نبی نے دیکھ لیا کہ میں نے جنت دیکھی جنت میں سفید موتیوں کا محل دیکھا جو حضرت عمر کا تھا میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں مگر جب میں جانے لگا تو ان کی حور بیٹھ کر وضو کر رہی تھی تو مجھے شرم آئی تو میں واپس پلٹ گیا ورنہ میں عمر کے اس سفید موتیوں والے محل کو اندر سے دیکھنا چاہتا تھا کیا مطلب یہ جنت نہیں ہے پھر نبی دیکھو کیا بولے سو تو ایسا ایک فرقہ اٹھا معتزلہ کا انہوں کیا کہتا جنت بھی نہیں جہنم بھی نہیں کی کرو بولے تو جنت اب آسمان و زمین کی ہوتا ہے تو پھر جہنم کہاں ہے اس زمانے میں ایک بادشاہ خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمہیں بول رہی جب تمہارے قرآن میں ہے کہ جنت آسمان و زمین کا ہوتی چوڑی ہے جو یہاں ذکر ہے ارضها السماوات والارض تو پھر جہنم کہاں ہے تو پھر نبی ان کو خط لکھے جب رات چلے جاتی ہے جب دن چلے جاتا ہے رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے کیا سوال کرے نبی جب دن چلا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے اب دن کہاں ہے تو وہ تو اللہ چھپا لیتی جب اللہ رات کے آنے پر دن کو چھپا لیتی دن کے آنے پر رات کو چھپا لیتی وہی اللہ جنت کے بعد جہنم کو بھی چھپا لے سکتی جو اللہ رات دن کا نظام چلا سکتے ہیں رات کے آنے پر دن کو چھپا سکتے ہیں تو کیا اللہ جنت بنا کر جہنم کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے تو میرے عزیزوں جنت تیار ہو چکی ہے اس لیے کہ دیکھو انعام میں ایک بچے کو بولے ہمیں تمہیں اچھے نمبرات سے پاس ہوئے تو ہمیں تم نہ انعام دیتی 2 صورتاں ایک تمہیں لاکھوں رکھ ڈالے ٹرافی سامنے ایک تمہیں دے توں کر کو بولے تو اس میں اتنا دم نہیں ہے سامنے لاکھوں ٹرافی IPL کے رکھ ڈالنا IPL کو تو جلد سمجھ میں آتا چل رہا اپنا IPL کی ٹرافی لاکھوں پہلے رکھ ڈال کو راؤنڈ دکھاتے رہتی تم نا ادھر سے کیمرہ ادھر سے کیمرہ
پہلے اطلاق رکھ ڈالے تو کھیلنے والے کو مزہ، اے سامنے ٹرافی ہے جتنا بھی کرو، پہلے اطلاق کو کار کھڑا کر دی، کون جیتتی ان کو مین آف دی میچ کون ہے اسے دیتی ہمیں، گھر کو کار لاکھ کھڑا کر کرتی بائک لاکھ کھڑا کر کرتی، تو پہلے لاکھ کو کھڑا کر ڈال کو دیتی کرو بولے تو اب کھیلنے کا مزہ الگ ہے۔ پہلے تمہیں اعلان کر ڈالے کہ بھئی یہ ٹرافی امتحان میں کون پہلے آتا ہے اسکول میں، اسے کرو بولے تو اسے ایک الگ ہی مزہ، چیز دکھا کو تمہیں مقابلے کو چھوڑا تو پھر مزہ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جنت جہنم کو پیدا کر ڈالے، اب بول رہی سو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اب کوشش کرو کریں سو۔ تو بہرحال جنت اور جہنم اللہ نے بنا دی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے دیکھ کر آئے ہیں، جب نبی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہی ختم ہے۔ فرمایا ارضها السماوات والارض، اور یہ جنت کی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کی اتنی چوڑی، اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، سچوں کے لیے، امانت داروں کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان متقیوں میں ہمارا بھی شمار